ارجمن کی دوست اسے مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں رمشا کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے پاشا کے سامنے رکھنا چاہیے، جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تیمور پاشا کو پتہ چل جائے گا کہ رمشا اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے رابعہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے یہ سب ڈرامہ رچایا ہے، کیونکہ ہم دونوں کو تو یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ مہر النساء کی پریگنینسی ختم کرنے کے لیے ہم نے اس گائناکالوجسٹ کو بہت بڑی رقم دی تھی، تو جب مہر النساء کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تو بھلا یہ لڑکی تیمور پاشا کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارجمند کو اپنی دوست کا آئیڈیا بہت پسند آتا ہے۔ پہلے تو وہ تیمور پاشا سے ہی دو ٹوک بات کرتی ہے کہ آپ کو رمشا کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ ایک دفعہ کنفرم تو ہو جائے جسے پورے جہان میں آپ اپنی بیٹی کہہ کے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ تیمور پاشا تو ارجمند کی یہ بات سن کے شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ بات کہہ کے تم نے مجھے گالی دی ہے، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ لیکن ارجمند بھی کہاں چپ کر کے بیٹھنے والی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اگر تیمور پاشا میری بات نہیں مانتا تو مجھے خود سے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اب وہ اپنی خاص ملازمہ کو بلاتی ہے اور اسے سمجھا دیتی ہے کہ رمشا کی کوئی بھی ایسی چیز جیسے بال یا ناخن بہت رازداری سے اس کے کمرے سے اٹھانے ہیں اور میرے حوالے کرنے ہیں، اور اس بات کا کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے۔ لیکن اتفاق سے رمشا ارجمند کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے، کیونکہ ارجمند بھی تو سٹنگ ایریا میں بیٹھ کر یہ بات کرتی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اگر اتنا ہی رازداری سے کام کرنا تھا تو میڈ کو یہ بات کہنے کے لیے اپنے کمرے میں بلواتی۔ بہرحال جب رمشا یہ سنتی ہے تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ارجمند کیا کرنے والی ہے، اور رمشا سوچتی ہے کہ یہ تو سچ ہے، میں تو تیمور پاشا کی اولاد نہیں ہوں، لیکن اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو یہ جو عالی شان میں زندگی گزار رہی ہوں اس سب سے دستبردار ہونا پڑے گا، جبکہ رمشا یہ عیش و عشرت چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو رمشا اب خاصی چالاکی دکھانے والی ہے، کیونکہ وہ سجل کے بال لا کے اپنے کمرے میں رکھ دے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ملازمہ کو چند پیسے دے کے وہ بال اس کے حوالے کرے اور اسے کہے کہ ارجمند بی بی کو جا کے بتا دو کہ تم نے میرے کمرے سے چوری یہ بال اٹھائے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ رمشا سجل کے بال یا کوئی ایسی چیز لے جس سے ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد خود ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، اپنی ڈی این اے رپورٹ بنائے اور تیمور پاشا کے سامنے رکھ دے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ فائنلی ڈی این اے ٹیسٹ تیمور پاشا کے ہاتھ میں تھما کے رمشا بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرتی ہے اور تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار ہی نہیں تھا تو مجھے یہاں کس لیے لے کر آئے، اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں تھا تو مجھے اپنا نام آخر کیوں دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے گی کہ یہ خالی رپورٹ نہیں بلکہ میری ماں کے کردار پہ ایک سوال ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پاسبل ہے ناظرین کہ ہو سکتا ہے کہ اصل ڈی این اے رپورٹ آئے تو ارجمند کو پتہ چل جائے کہ رمشا تیمور پاشا کی اولاد نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ارجمند وہ رپورٹ تیمور پاشا کے سامنے رکھے رمشا انویلپ میں رپورٹ ہی چینج کر دے۔ بہرحال تیمور پاشا کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور ساتھ ہی مظلوم ثابت کرنے کے لیے رمشا روتے ہوئے کہے گی کہ مجھ پہ شک کر کے آپ لوگوں نے میرا مان، میرا غرور سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ تیمور پاشا تو رمشا کو جب اس طرح سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھے گا تو اسے ارجمند پہ مزید غصہ آئے گا کہ جب میں نے اسے منع کیا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروانا تو آخر اس نے کس لیے ضد کی۔ لیکن ارجمند بھی ڈھٹائی سے کہے گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا میرا حق ہے، یہ حق آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ لیکن تیمور پاشا بھی اپنی اتنے سالوں بعد ملنے والی بیٹی کی محبت میں اس بری طرح سے جکڑا جا چکا ہے کہ ارجمند سے کہے گا کہ اچھا، اور اگر یہ حق میں تم سے چھین لوں تو پھر کیا کرو گی تم؟ کیونکہ اگر میں چاہوں تو تمہیں 2 منٹس میں اس بیوی والے منصب سے ہی دستبردار کر سکتا ہوں۔ تیمور پاشا کی یہ دھمکی سن کے تو ارجمند کا تمام غرور مٹی میں مل جائے گا، جبکہ رمشا تو بہت خوش ہو جائے گی اور طنزیہ نظروں سے ارجمند کی طرف دیکھے گی
کہ اب آپ کا رشتہ بھی میرے رحم و کرم پہ ہے، اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تیمور پاشا آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے۔ بہرحال اس سب کے بعد تو رمشا مزید اوور ہو جائے گی، تیمور پاشا کا پیسہ پانی کی طرح بہائے گی۔ رابعہ کے ہاتھ پہ بھی جب اچھی خاصی رقم رکھے گی تو رابعہ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور رمشا سے کہے گی کہ اتنا زیادہ پیسہ تیمور پاشا نے اگر پوچھ لیا تو۔ لیکن رمشا بڑے فخر سے اپنی ماں کو بتائے گی کہ تیمور پاشا کو اب میرے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف علیزے تو اپنے باپ کے اس رویے پہ بری طرح سے ہرٹ ہوگی کہ کہاں تو اپنے باپ کے لیے میں ہی اس دنیا کی سب سے اہم انسان تھی اور کہاں اب وہ اس کل کی آئی لڑکی کو اتنی اہمیت دینے لگے ہیں کہ مجھے اور میری ماں کو اپنی زندگی سے نکالنے میں 2 منٹ بھی نہ لگائیں۔ تو وہ غصے سے چیختے ہوئے سالار سے کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکی سے اتنی نفرت ہے کہ جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اسے گولی مار دوں، کیونکہ یہ رمشا اسی مہر النساء کی بیٹی ہے جس کی یاد میں میرا باپ ساری زندگی تڑپتا رہا اور میری ماں کو ساری زندگی اگنور کیا۔ اب علیزے کو بھی تو نہیں پتا نا اصل کہانی کا، کہ اصل ویلن مہر النساء نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ارجمند ہے۔ دوسری طرف سالار جس کے دل سے یہ بات نہیں نکلی کہ وہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھے 2 بار ذلیل کر گئی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا، میڈیا کے ڈر سے چپ رہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر میں ذرا سا بھی بولا اور معاملہ خراب ہوا تو میڈیا والے تو اسے اچھالنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ بہرحال وہ سجل سے اپنی انسلٹ کا بدلہ تو لینا چاہتا ہے۔ اب اتفاق سے سالار جب اسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں سجل کی جاب لگی ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کس کی سفارش سے تم یہاں پر کام کر رہی ہو، کیونکہ جس پوسٹ پہ تم بیٹھی ہو وہ اتنے آرام سے تو کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ سجل کہتی ہے کہ یہ پوسٹ مجھے کسی کی سفارش سے نہیں بلکہ اپنی قابلیت کی بنا پر ملی ہے۔ تو سالار تنزیہ سجل سے کہتا ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی قابلیت کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم جیسے چھوٹے گھرانوں کی لڑکیاں کس طرح اپنے حسن کو سیڑھی بنا کر ترقی کرتی ہیں۔ سالار کی یہ بات سن کے تو سجل کے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ سالار سے کہتی ہے کہ انسان کا کردار اور اس کی پرورش دیکھنی ہو تو اس کی زبان ہی کافی ہے، اور جس طرح سے تم بول رہے ہو نا مجھے تو تمہاری تربیت پر افسوس ہو رہا ہے۔ تو سالار سجل کو اس طرح سے جلتا کرتا دیکھ کر بہت محظوظ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی انسلٹ کرنے کا، اب خود پہ پڑی ہے تو کیسا لگ رہا ہے؟ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ یہ سالار جو ابھی تو سجل سے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن جب ان کا بار بار آمنا سامنا ہوگا اور سجل کی خوبیاں سالار پہ آشکار ہوں گی تو یہی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ لیکن رمشا سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ رمشا کی نظر بھی تو سالار پہ ہے، تو وہ بھلا یہ کیسے برداشت کرے گی کہ سالار جو اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا وہ سجل کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سجل تیمور پاشا کی بیٹی ہے، یہ راز کب کھلتا ہے۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، سالار اور سجل کی یہ نفرت کبھی محبت میں بدل پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔